تلاوة تزدان بالتجويد يتلو بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنت اللہ علی الکافرین۔ یہود کی مزید ایک شرارت کا اس آیت کریمہ میں تذکرہ ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آئی جو تصدیق کرنے والی ہے ان کے ساتھ کی کتاب کی بھی، ان کے ساتھ کی کتاب یعنی من التورات، اور کتاب مصدق سے مراد هو القرآن، تو من التورات یہ ما معہم کی تفسیر ہے، اور هو القرآن یہ کتاب من عند اللہ مصدق کی تفسیر ہے کہ جب ان کے پاس وہ قرآن آیا جو تصدیق کر رہا تھا اصول میں تورات کی۔ دوسری طرف یہ بھی بات تھی کہ وَكَانُوا مِن قبلو کا مضاف الیہ محذوف منوی ہے نکالا، قبل مجیئہ، وہ لوگ قرآن کے آنے سے پہلے اور قرآن کو لے کر آنے والے نبی آخر الزماں علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے تو حال یہ تھا کہ یستفتحون علی الذین کفروا، اس کی برکت سے کافروں کے خلاف جنگوں میں مدد طلب کرتے تھے۔ تو عجیب سی بات ہے، یعنی دو چیزیں ان کے لیے قرآن کی طرف کھینچے جانے کا باعث بتلائی، ایک تو قرآن مصدق لما معہم ہے، دوسری طرف خود وہ لوگ کافروں کے خلاف قرآن کریم کی آمد باسعادت سے پہلے، نبی کے قدوم میمنت لزوم سے پہلے، نبی کے نام کے توسل سے، قرآن کے توسط سے اللہ کے سامنے مدد طلب کرتے تھے۔ یستفتحون ای یستنصرون، سین تا طلب کے لیے، یقولون، وہ ایسی دعائیں کرتے تھے، اللہم انصرنا علیہم ای علی اعدائنا بالنبی المبعوث آخر الزمان، اے اللہ ہمارے دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما اس نبی کے صدقے طفیل جو آخری زمانے میں مبعوث ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں تو ایسی تھیں کہ اب جب قرآن کریم آ گیا، وہ تصدیق کر رہا ہے، نبی بھی تشریف لے آئے، تو انہیں لپک کر نبی پر ایمان لے آنا چاہیے، لیکن شرارت کیسے کر رہے ہیں؟ فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس آیا وہ رسول جسے وہ پہچانتے ہیں، یا جب ان کے پاس وہ حق آ گیا جسے وہ پہچانتے ہیں، کفروا بہ، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ما عرفوا میں ما کا بیان آیا من الحق، اور حق سے یہاں کیا مراد ہوگا؟ وَهُوَ بَعْثَةُ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، کفروا بہ۔ تو اب یہاں سوال ہو رہا تھا کہ ان کی جانی پہچانی چیز آئی، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو پڑھ رکھا ہے، اس کو انہوں نے برابر سنا ہے، اور وہ نبی کو جانتے پہچانتے ہیں۔ جواب دیا کہ وہ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ حسداً و خوفاً علی الریاستی، یہ کفروا بہ کا مفعول لہ ہے، اور اس سے بہت سارے حقائق کھل جاتے ہیں کہ یہود حضور کو نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے، کوئی اجنبی چیز آئی تھی ایسا نہیں ہے، بس حضور کی تشریف آوری سے ان کے تاج خطرے میں پڑ گئے تھے، ان کے عہدے اور مناصب یہ ہل گئے تھے، تو ان کو اپنی ریاست کا، اپنی سرداری اور اپنی کرسی چلے جانے کا خطرہ ہوا، اور انہیں حسد ہوا کہ اب تک بنو اسحاق میں نبوت چلتی آئی، یہ بنو اسماعیل میں کیسے چلی گئی؟ طلبہ عزیز،
یہ بیماری ہم طبقے علماء میں بھی پائی جاتی ہے کہ ہم خوب کسی کے گن گاتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن جہاں وہ ہمارے میدان میں آیا اور اس کے کمالات کا ظہور ہونے لگا، لوگ جوق در جوق اس کی غزارت علم، وفور عمل، صلاح فی العمل اور حق تعالی شانہ کی طرف سے دیے ہوئے فضائل کی بنیاد پر جب اس کی طرف کھینچے ہوئے چلتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے پر حسد ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی ریاست کے، اپنے منصب کے چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ میں نے شروع کتاب میں کہا تھا کہ شہوت اور اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے شہرت کی محبت۔ شہوت تو ایک وقتی چیز ہے، وہ دب جاتی ہے یا اس کو دبائی جاتی ہے یا وہ ماند پڑ جاتی ہے، لیکن حب جاہ یہ مرتے دم تک کبھی کبھی انسان میں سے نہیں نکلتا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو جب ان کے پاس وہ نبی، وہ کتاب، وہ حق آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ یہود کو اور کوئی تکلیف نہیں تھی حضور سے، انہیں حسد تھا، انہیں اپنے تاج کے چلے جانے کا خطرہ تھا۔ قرآن نے اور بھی کئی جگہوں پر اس کو وجہ بتایا ہے۔ یہ حسد نے ان کو یہاں تک آمادہ کیا تھا کہ انہوں نے نبی جی پر سحر کر دیا، جادو کر دیا۔ تبھی تو وہ معوذات میں آیا کہ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حق بات کے قبول کرنے کے عادی بنیں۔ ہمارے اساتذہ میں حضرت مولانا سید ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم بڑوں کو، ہم ائمہ کو، علماء کو اپنا اخلاص ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ اگر ہمارے میدان عمل میں کوئی ہم سے بہتر کام کرنے والا جسے تلقی بالقبول زیادہ حاصل ہو رہی ہو آ جائے اور اس کی طرف لوگوں کا میلان زیادہ ہو تو ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ اگر ہمارا دل مطمئن ہے، خوش ہے، اگر ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ الحمدللہ لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ اسلامی تشخصات کو اختیار کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت ملت میں ہیں۔ لیکن اگر ہمارے دل میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہم محبت شخصیت میں ہیں، اپنے آپ کی شخصیت میں ہم مبتلا ہیں۔ اور یہ بیماری آج کل بکثرت بڑھ گئی کہ لوگ تعارف ملت کے بجائے تعارف شخصیت زیادہ کروا رہے ہیں۔ اعاذنا اللہ و ایاکم من ذالک۔ یہ آیت بڑی زبردست ہے، توجہ طلب ہے۔ اب کتاب دیکھیے، وجواب لما الاولی دل علیہ جواب الثانیتی، یعنی جواب لما الثانیتی۔ آیت کریمہ میں دو لما جمع ہے۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، ایک یہ لما، اور فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، دونوں کا مفہوم تقریباً قریب ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ سے قرآن کریم مراد ہے، اور فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا سے قرآن صاحب قرآن مراد ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ پہلے لمّا کے جواب پر دوسرے لمّا کا جواب دلالت کر رہا تھا، اس لیے پہلے لمّا کے جواب کو حذف کر دیا گیا۔ پہلا لمّا یعنی ولما جاءہم، تو اب اصل عبارت یہ ہے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم کفروا بہ، اور فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، تو یہ کفروا بہ دونوں کی جزا بن رہا ہے، اس لیے ایک کو حذف کر دیا، ورنہ شرط کی جزا کو بغیر قرینے کے حذف نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جملہ شرطیہ میں جملہ اساسیہ بلکہ جملہ رئیسیہ جزا ہوتا ہے۔ شرط کی حیثیت تو صرف ایک قید کی ہے، پھر بھی اس کو کیوں حذف کر دیا گیا؟ عبارت میں اس کا جواب موجود ہے کہ پہلے لمحہ کے جواب پر
دوسرے لمحہ کا جواب دلالت کر رہا ہے، اس لیے اس کو حذف کر دیا گیا ہے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہو اللہ کی ایسے ناشکروں پر، ایسے کفر کرنے والوں پر، ایسا انکار کرنے والوں پر، اس لیے کہ اوپر آیا کفروا بھی، انہوں نے نبی آخر الزماں کا انکار کر دیا، تو ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہو۔ طلبہ عزیز، حسد سے اپنے آپ کو ہمیں خوب دور رکھنا چاہیے، ایک دوسرے کے کمالات کا اعتراف، اس کی تصدیق کرنی چاہیے، اس سے انسان خود صاحب کمال بنتا ہے۔ مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، صاحب فضل کے فضل کا اعتراف کرنا یہ اپنے صاحب فضل ہونے کی بہت بڑی نشانی ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ نیز اس آیت سے یہ بھی سمجھ میں آیا کہ وہ حضور کو پہچانتے تھے، جانتے تھے، لیکن مانتے نہیں تھے۔ جی ہاں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری نے بڑا جامع جملہ لکھا ہے، ایمان ماننے کا نام ہے، جاننے کا نام نہیں ہے، ورنہ اہل کتاب نبی کو ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ یا عرفو ہی پر سے یاد آیا، قرآن نے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن پھر بھی انہوں نے انکار کیا، بلکہ عبداللہ ابن سلام تو فرماتے ہیں لمعرفتنا لمحمد اشد من معرفتنا لابنائنا۔ اللہ پاک ہمیں حق شناس طبیعت نصیب فرمائے۔ آگے حق تعالی شانہ ان کے بارے میں تبصرہ فرماتے ہیں، بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، اپنے آپ کو ملنے والے ثواب کو بیچ دیا۔ انکار محمد کر کے انہوں نے تصدیق محمد پر ملنے والے ثواب کو انہوں نے ترک کر دیا، بیچ دیا۔ یہ کہ کفر کیا اللہ کی طرف سے اس کتاب کا جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ نے جس کو نازل کی۔ کیوں کفر کرتے ہیں یہ لوگ؟ وہی اوپر والی بات، بغین، اس بات کی بغاوت میں کہ اللہ نازل کرتا ہے اپنے فضل وحی کو، اپنے فضل رسالت کو اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے، اور یہ انکار کر کے، جاننے کے باوجود انکار کر کے، وہ خدائے تعالی کے پہلے سے حاصل شدہ غضب پر نئے غضب کے مستحق بنے اور لوٹے۔ کافروں کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں بہت اچھی وجہ تفصیل کے ساتھ بتائی گئی۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا مقدمہ سمجھیے۔ رسالت، نبوت یہ فضائل کسبیہ میں سے نہیں ہے، فضائل وہبیہ میں سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء یختص برحمتہ من یشاء اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ۔ یہ محنت کر کے، تگ و دو کر کے اور کسبی کمالات کے ذریعے حاصل نہیں کی جا سکتی، یہ تو فضل الہی ہے۔ اور فضل بقول امام راضی علیہ الرحمہ کے اس انعام کو کہتے ہیں جو بغیر استحقاق کے محض انعام خداوندی کے طفیل مل جائے۔ نبوت اسی فضل کے قبیل کی چیز ہے، تو اب انہیں یہ اعتراض کیوں کرنا کہ یہ وحی ہم پر نازل نہیں ہو رہی ہے، اب بنی اسماعیل میں کیوں چلی گئی؟ بھئی یہ خدا کا فضل ہے، اور اللہ نے اپنی شان حاکمانہ بتائی کہ ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادی، وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے اتارے۔ تمہیں تو منزل دیکھنا ہے، منزل علی نہیں دیکھنا۔ جیسے اگر دفتر اہتمام سے کوئی سا بھی خادم اساتذہ کے پاس سرکولر لے کر آئے تو انہیں تو یہ دیکھنا ہے
کہ سرکیولر بھیجنے والے کون ہیں، وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ فلاں لے کر آئے گا تبھی ہم قبول کریں گے، یہ تو طبیعت میں عناد ہے۔ میں مدرسوں کے اعتبار سے مثال دے رہا ہوں، باہر میدان میں آئیے کہ گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ، جیسے نبی معجزات کے ساتھ اعلان نبوت کرتا ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے ثبوت کے ساتھ جو بھی شخص اعلان کرے گا، سرکیولر دے گا، ہمارے لیے اس کو قبول کرنا ضروری ہے دائرے شریعت کے اندر۔ ہم یہ کہیں فلاں وزیر نے کیوں اعلان نہیں کیا، فلاں نے کیوں کیا، فلاں کے پاس کیوں کروایا، یہ اعتراض بیجا ہے۔ خلاصہ کلام یہ، ہمیں منزل کو دیکھنا ہے، منزل علیہ کو نہیں دیکھنا، منزل علیہ کو تو منزل طے کرتا ہے۔ یہ بغاوت تھی، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، یہ اشترا اور بیع الفاظ ازداد میں سے ہے۔ ہر مشتری بائع بھی ہوتا ہے، اور ہر مشتری جیسے بائع ہوتا ہے ویسے ہر بائع مشتری بھی ہوتا ہے۔ ہر مشتری بائع ہوتا ہے بالنسبت الی البائع، اور ہر بائع مشتری ہوتا ہے بالنسبت الی المشتری۔ میں قلم خرید رہا ہوں 50 روپے کے بدلے میں، تو میں مشتری ہوا اور قلم بیچنے والا بائع ہوا، لیکن میرے 50 روپے وہ لے رہا ہے، گویا وہ 50 روپے خرید بھی رہا ہے، اس اعتبار سے وہ مشتری ہوا۔ بس یہاں پر کچھ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اشتروا بمعنی باع ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کفر کے بدلے میں بیچ دیا۔ تو شراء کا معنی معروف یہاں صحیح نہیں ہوگا، بلکہ بیع کا معنی ہوگا۔ انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، مبیع ٹھہری انفس، انفس یہ ان کی مبیع ہے، اور ثمن ٹھہرا ان یکفروا بما انزل اللہ۔ خوب توجہ سے سنیے، اپنے آپ کو بیچا۔ اپنے آپ کو کہاں انہوں نے بیچا تھا؟ وہ تو آزاد لوگ تھے، بیچنے کے بعد تو آدمی غلام بن جاتا ہے، اس لیے مقدر عبارت نکالی ای حظ انفسہم، انہوں نے اپنے آپ کو حاصل ہونے والا ثواب بیچا۔ میں نے ترجمے میں بہت اچھی بات کہی ہے کہ تصدیق محمد پر حاصل ہونے والا ثواب انہوں نے بیچ دیا، یعنی ترک کر دیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور بئس ما نکیرۃ بمعنی شیئن، بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا۔ تمییز لفاعل بئس، یہ بئس ما میں جو ما شیئن کے معنی میں ہے، یہ تمیز ہے بئس کے فاعل کی، ای بئس الشیء شیئا اشتروا بہ انفسہم، جو ہے وہ ما کی صفت ہے۔ برابر ترکیب دیکھو، بئس الشیء شیئا، یہ تو ہو گیا بئس فاعل اور اس کی تمیز، اور جو اشتروا بہ انفسہم ہے وہ شیئن کی، شیئن کہاں ہے؟ ما، اس ما کی صفت ہے۔ والمخصوص بالذم ان یکفروا بما انزل اللہ، عبارت اس طرح پڑھنا، اور مخصوص بالذم یہ ہے کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، یہ ہے مخصوص بالذم۔ وہ شیئن کی پوری تفسیر آئی کہ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچا، یہ کہ کفر کیا۔ اور ان یکفروا، ان مصدریہ ہے اس لیے اس کو تأویل میں نکالا کفرہم، تو بئس الشیء شیئا ای بئس کفرہم بما انزل اللہ، ان کا کفر برا ہے جو انہوں نے کیا اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی من القرآن۔ اور کیوں؟ بغین، مفعول لہو، یہ یکفرو کا مفعول لہو ہے، انہوں نے انکار کیا بغاوت کی وجہ سے۔ لیکفرو مفعول لہو، یعنی مفعول لیکفرو، یہ مفعول لہو ہے یکفرو کا۔ اور بغین کی تفسیر کی، ای حسدن، حسد تھا ان کو، اوپر والی بات، علی ان ینزل اللہ، اور ینزل اللہ بالتخفیف والتشدید، من فضلہ، فضل سے مراد یہاں الوحی، علی من یشاء للرسالۃ من عبادہ۔ اب پہلے
انہوں نے تورات کو کما حقہ نہیں مانا تھا، اوپر آیا تھا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو آلریڈی وہ خدا کے مغضوب علیہم تھے تورات پر کما حقہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اب قرآن کا انکار کر کے نئے غضب کے مستحق ٹھہرے، اس لیے فرمایا فباؤوا رجعوا بغضب من عند اللہ، وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، بکفرہم بما انزل یا بما انزل اللہ، اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کا انکار کر کے نیا غضب لے کر لوٹے، بغضب والتنکیر للتعظیم علی غضب استحقوه من قبل بتضییع التوراۃ والکفر بعیسیٰ، یہ بہت اچھی تفسیر ہے، سمجھو، نیا غضب لے کر لوٹے انکار قرآن پر، پہلے والے غضب پر، پہلے والا غضب جو ان کو پہنچا تھا جس کے وہ مستحق ٹھہرے تھے، تورات کو ضائع کر کے اور وقت کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر کے، تو یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہوئے، اسی لیے تو مغضوب علیہم کی تفسیر یہود سے کی گئی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّہِین، اور کافرین کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ حضرت نانوتوی فرمایا کرتے تھے اگر مومنین کو عذاب دیا بھی جائے گا تو وہ برائے اہانت نہیں ہوگا، برائے تعذیب نہیں ہوگا، برائے تہذیب ہوگا۔ جیسے استاذ کسی کی پٹائی کریں تو وہ تہذیب کے لیے ہوتی ہے، گھبرائیے نہیں، ابھی آن لائن چل رہا ہے اور ویسے بھی ماشاءاللہ اساتذہ کرام شفقت سے بھرے ہوئے ہیں، آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، تو کافرین کے لیے اہانت آمیز عذاب ہے۔ ذو اہانت، یہ مہین کی تفسیر کی کہ ذو اہانت، مسلمانوں کا عذاب برائے اہانت نہیں بلکہ برائے تہذیب ہوگا، جیسے کپڑے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے اس کو اور زیادہ چمکانے کے لیے، نہ یہ کہ اس کو جلانے کے لیے۔ اللہ تعالی حقیقت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔